جہاں تک یہ صورت کی جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، عام طور پہ مائیگرین بہت ہوتا ہے لوگوں کو، تو اگر درد شقیقہ یا ویسے انسان کے سر میں درد ہے تو یہ شہادت کی انگلی کو اس ماتھے کے اوپر یوں پھیرتے رہیں، ماتھے پہ پھیرتے رہیں اور سورۃ تکاثر پڑھتے رہیں۔ اچھا بس چند بار انسان پڑھ پائے گا اور اس کے بعد اس کے سر پہ پھونک دیں تو اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا ماشاء اللہ، خود بھی کر سکتا ہے انسان، اپنی شادی کی انگلی کو بھی پھیرتا رہے اور سورۃ تکاثر پڑھتا رہے، تو وہ ایک دو دفعہ ہی سورۃ تکاثر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے درد کو شفا دے دیں گے۔ اچھا یہ بہت زبردست فائدہ ہے اس کا۔ اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حب مال کے مرض میں مبتلا ہے، مال کی محبت، حریص ہے، لالچی ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں ہے، کسی اور میں ہے، تو انسان چاہتے ہے اس کی اصلاح ہو جائے، تو فجر کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے جب وہ اس کے اوپر دم کر دیں یا دم کر کے پانی اس کو پلا دیا کریں۔ اگر وہ خود چاہتا ہے کہ مال کی اس قدر محبت ہو، حرص لالچ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ فجر کے بعد 3 مرتبہ روزانہ یہ سورۃ تکاثر پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت کی جو حرص ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی میں کنجوسی ہے، بخل ہے، بہت کنجوس ہے، گویا کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اچھا ایسا کنجوس، تو اس کی کنجوسی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ فجر کے بعد اس کو تلاوت کیا جائے اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلایا جائے، یا اس کے کھانے پینے پہ یا ناشتے میں دم کر کے دے دیا جائے۔ اچھا ہاں اگر کنجوس ہے، اور اگر وہ کنجوس خود چاہتا ہے یار میری بخل اور کنجوسی ختم ہو جائے، تو خود 21 مرتبہ پڑھ کے نماز فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پی لیا کرے، اور 41 ڈیز یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اندر سے بخل کا جو مرض ہے، ظاہر ہے کہ جو قابل مذمت ہے، لیکن ایک بخل قناعت کے معنی میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا بخل کہ ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخیل تو ظاہر ہے کہ نہ شریعت کو دے گا نہ خدمت خلق میں دے گا، تو ایسے بخل کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہی فائدہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ اگر مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، اچھا یا عزیز و اقارب میں کوئی شخص ہے، کوئی اپنا کوئی محبوب پیارا دنیا سے گیا ہے، وہ اس سے ملاقات چاہتا ہے، تو سورۃ تکاثر میں بڑی اس میں تاثیر ہے۔ اچھا ہاں سونے سے پہلے جو ہے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے، یعنی جمعے اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ، تو شب جمعہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے، 113 اچھا 113 مرتبہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے اپنے پر دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلاں جو مرحوم ہے اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات اس کی ملاقات کرا دے۔ سبحان اللہ، اگر اسی رات نہ ہوئی تو اگلے شب جمعہ سے پہلے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا بہت یہ بہت زبردست فائدہ، اور لوگ چاہتے ہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں اپنے والدین سے مرحوم سے ملیں یا اپنا کوئی عزیز پیارا اس سے ملاقات ہو، تو یہ جو عمل کریں 113 مرتبہ انشاءاللہ بہت مجرب اور نافع ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور ایسا قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، قرض دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے، دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے، اور عام طور پہ بینکوں کے قرض انسانوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پے کرتے رہو ادھر چڑھتا رہتا ہے، بلکہ کیپٹل تو پے بھی نہیں ہوتا، انٹرسٹ ہی پے ہوتا ہے، تو بندہ پھنسا ہی رہتا ہے، کرے کیا؟ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، اچھا روزانہ قرض کی نیت سے پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی نیت سے عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی 90 دن میں اس کا قرض ایسے انداز سے ادا کر دیں گے کہ کوئی ایک پائی بھی اس کے سر پہ نہیں ہوگی۔ اچھا تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے 90 دن؟ 90 دن یہ 3 مرتبہ، بس صرف 3 مرتبہ ماشاء اللہ روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اسی قرض کی ادائیگی کی نیت سے، ماشاء اور اللہ۔ 90 دن کر لے تو انشاءاللہ کیسے قرض ادا ہوگا کہ عقل حیران۔ اچھا مارگیجز وغیرہ سب؟ جو بہت ایسی چیز ہوتی ہے، میں نے کہا نا وہ ایسا قرض اترتا ہی نہیں ہے، بالکل چڑھتا ہی رہتا ہے، تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے، تو یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں، تو اگر انسان اس پہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع کثیر عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو دونوں صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دوستوں کی محبت سے یہ خالی ہو جائے گا، اپنے دوست چھوڑ بیٹھے گا اور مال کی محبت میں غرق ہو جائے گا۔ اچھا گویا کہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ اگر سورۃ تکاثر اس نے سنی یا پڑھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے سورۃ تکاثر سنی یا پڑھی تو اس کے اوپر قرض چڑھ جائے گا اور یہ تنگ دست ہو جائے گا، اچھا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہوگا، لہٰذا اس لیے پہلے سے فکر کرے، اپنی جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا،
اچھا کیونکہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو. تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیئرفل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے. توبہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ 125 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے. اچھا یہ استغفار بھی پڑھ سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 125 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توفیق صدقہ دے دے. اچھا تو اس کی جو برے معنی ہے خواب کی ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو بشارت بنا دے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے. ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سورۃ تکاثر میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے, تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں, اس کے سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے. بہت شکریہ ماشاء اللہ.